جب ڈاکٹر نے الٹرا ساؤنڈ کر کے بتایا میری بیٹی ہے، میں نے بیوی سے کہا وہ ابارشن کروا لے، مجھے بیٹی سے نفرت ہے، لیکن بیوی نے انکار کر دیا۔ میں نے غصے میں بیوی کو زہر کھلا کر مار دیا اور اسے ایک صندوق میں بند کر کے خود پردیس آ گیا۔ کئی سال بعد واپس آیا تو میرے کمرے میں بہت تیز خوشبو آ رہی تھی۔ میں نے کمرے کا تالا کھولا تو خوشبو صندوق میں سے آ رہی تھی۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے وہ صندوق کھولا تو میرا دل پھٹ گیا، کیونکہ میری بیٹی، مجھے بیٹی کے نام سے ہی نفرت تھی۔ میرے لیے بیٹی کا مطلب ذمہ داری، بوجھ اور ذلت تھا، کیونکہ میری اپنی 5 بہنیں تھیں۔ ابا کے مرنے کے بعد ماں اور میں نے کس قدر مشکل سے انہیں پالا تھا، اور پھر جب ان کی شادی کا وقت آیا تو فقیروں کی طرح لوگوں سے بھیک اور صدقے زکوٰۃ لے کر ان کو جہیز لے کر دیا تھا۔ اور پھر جب میں نے شادی کی تو میں نے پہلی رات ہی اپنی بیوی سائمہ کو سمجھا دیا تھا کہ مجھے بیٹی نام سے ہی نفرت ہو گئی ہے۔ جس دن تم حاملہ ہو جاؤ اور تمہیں معلوم ہو جائے کہ تمہارے پیٹ میں بیٹی ہے تو تم میرے کہنے سے پہلے ہی اسے ضائع کروا دینا، کیونکہ مجھے صرف بیٹا چاہیے جو بڑا ہو کر میرا بازو بنے۔ سائمہ، جس سے میری ماں نے زبردستی میری شادی کروا دی تھی، جبکہ میں اسے پسند بھی نہیں کرتا تھا۔ شادی کو کچھ دن ہی گزرے تھے کہ میری ماں بھی اس دنیا سے چلی گئی۔ وہ بیٹیوں کا بوجھ اٹھاتے اٹھاتے تھک گئی تھی اور پھر ہمیشہ کے لیے گہری نیند سو گئی۔ سائمہ ہر طرح سے میرا خیال رکھتی، لیکن میں اس کے لیے ایک اچھا شوہر بننے کو تیار ہی نہیں تھا۔ اور پھر جس دن اس نے مجھے یہ خوشخبری سنائی کہ وہ ماں بننے والی ہے، اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، لیکن میرا چہرہ یکدم سخت ہو گیا تھا۔ میں فوراً سے بولا، سائمہ، تمہیں میری پہلی رات والی بات تو یاد ہے نا؟ اگر بیٹی ہو تو مجھے بتائے بغیر ہی اسے ضائع کروا دینا، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا۔ اس نے میری بات کا کوئی جواب نہ دیا اور چپ کر کے اندر چلی گئی۔ میں نے اسے اونچی آواز میں کہا، اور اگر تم نے بیٹا پیدا کیا تو میرے دل میں تمہارے لیے جو نفرت ہے وہ محبت میں بدل جائے گی، اور میں تمہیں دنیا کی ہر خوشی دوں گا۔ میں اب اس کا پہلے سے زیادہ خیال رکھنے لگا تھا۔ مجھے پورا یقین تھا وہ بیٹے کو جنم دے گی، وہ میری ہر بات مان لیتی، لیکن میں اس کی آنکھوں میں ایک دکھ کا ایک ایسا خوف دیکھ سکتا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ میری محبت اس کے لیے نہیں، اس بچے کے لیے ہے جو اس کے پیٹ میں تھا، اور وہ بھی صرف اس شرط پر کہ وہ بیٹا ہو۔ ایک شام میں چھت پر بیٹھا یہی سوچ رہا تھا کہ اچانک میرے فون کی گھنٹی بجی۔ دوسری طرف سعودی عرب سے میرے خالہ زاد بھائی کی کال تھی۔ میں نے اسے کئی بار باہر بلوانے کا کہا تھا، لیکن کبھی بات نہیں بنی تھی۔ اجاز، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہوں بھائی، تم سناؤ؟ میں نے بے دلی سے جواب دیا، یار ایک خوشخبری ہے، تمہارے ویزے کا بندوبست ہو گیا ہے۔ یہ سننا تھا کہ میرے کان کھڑے ہو گئے۔ کیا سچ کہہ رہے ہو؟ لیکن پیسوں کی فکر نہ کرو، وہ ہنس کر بولا، وہ سب میں لگا رہا ہوں، تو بس یہاں آ جا، کام کر کے آہستہ آہستہ چکا دینا۔ میرے اندر خوشی کا ایک طوفان امڈ آیا۔ میں یقین نہیں کر پا رہا تھا۔ سالوں کی محبت، سالوں کی دعائیں جیسے ایک ہی لمحے میں قبول ہو گئی تھی۔ میں بھاگتا ہوا نیچے آیا۔ سائمہ کچن میں کام کر رہی تھی۔ میں نے اس کے دونوں بازو پکڑ کر اسے گھمایا۔ وہ حیران رہ گئی۔ سائمہ، سائمہ، سن رہی ہو تم؟ میں خوشی سے چیخ رہا تھا۔ میرا سعودی عرب کا ویزا لگ گیا ہے، اب ہم امیر ہو جائیں گے، اب ہمیں کسی چیز کی کمی نہیں رہے گی۔ پھر میں نے اس کے پیٹ پر ہاتھ رکھا اور میری آنکھوں میں ایک چمک آ گئی۔ دیکھا، میں کہتا تھا نا، یہ سب میرے بیٹے کے قدموں کی برکت ہے۔ وہ ابھی دنیا میں آیا بھی نہیں اور اس کی قسمت نے ہمارے دن بدل دیے ہیں۔ میرا بیٹا میرے لیے خوش قسمتی لے کر آیا ہے۔ میں اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ وہ مسکرانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن اس کی مسکراہٹ میں خوشی سے زیادہ ایک انجانا خوف تھا۔ شاید وہ بھی یہی سوچ رہی تھی کہ جس بیٹے کو میں اپنی خوش قسمتی کا باعث سمجھ رہا ہوں، اگر اس کی جگہ بیٹی پیدا ہو گئی تو کیا ہوگا۔ اس کا خوف بجا تھا، لیکن اس وقت میں خوشی میں اتنا اندھا ہو چکا تھا کہ مجھے اس کے چہرے پر لکھی تحریر پڑھائی ہی نہیں دے رہی تھی۔ میری بیرون ملک جانے کی کاغذی کارروائی شروع ہو گئی۔ پاسپورٹ بنوانے، ویزا لگوانے اور دیگر فارمیلٹیز میں 3-4 مہینے لگ گئے۔ یہ مہینے سائمہ کے لیے شاید اس کی زندگی کے حسین ترین دن تھے۔ میرا رویہ اس کے ساتھ انتہائی شفیق ہو گیا تھا۔
میں کام سے جلدی گھر آ جاتا، اس کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرتا، اس کے لیے اپنی پسند کی چیزیں لاتا۔ میں نے اسے ایک لمحے کے لیے بھی یہ محسوس نہیں ہونے دیا کہ میرا یہ پیار، یہ خیال سب کچھ مشروط ہے۔ ایک دن میں اس کے لیے گرم دودھ کا گلاس لے کر کمرے میں داخل ہوا۔ وہ بستر پر ٹیک لگائے کوئی کتاب پڑھ رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر اس کے چہرے پر ایک پرسکون مسکراہٹ پھیل گئی۔ آپ آ گئے، آج جلدی چھٹی مل گئی۔ ہاں، بس دل نہیں لگ رہا تھا کام میں، سوچا تمہارے پاس آ جاؤں۔ میں نے گلاس اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، یہ پی لو، میرے شہزادے کو طاقت ملے گی۔ جب میں سعودی عرب میں ہوں گا تو تمہیں اس کا خیال رکھنا ہے۔ اس نے گلاس تھام لیا، لیکن اس کی نظریں مجھ پر جمی تھی۔ اس نے ایک لمحے کو توقف کیا اور پھر دھیمے لہجے میں بولی، اور اگر شہزادی ہوئی تو آپ اس سے پیار نہیں کریں گے؟ اس کا سوال ایک تیر کی طرح میرے دل میں لگا۔ مجھے شدید غصہ آیا کہ وہ ایسا سوچ بھی کیسے سکتی ہے۔ ایسی باتیں مت کیا کرو سائمہ۔ میرے لہجے میں سختی آ گئی۔ ایسا سوچو بھی مت، ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ میرا دل کہتا ہے بیٹا ہی ہوگا، اللہ میری اتنی دعائیں رد نہیں کرے گا۔ وہ خاموش ہو گئی اور چپ چاپ دودھ پینے لگی۔ اس کی آنکھوں میں خوف تھا جسے میں نے اس وقت نظر انداز کر دیا تھا۔ میں اپنی ہی بنائی ہوئی خوش فہمی کی دنیا میں اتنا مگن تھا کہ مجھے حقیقت نظر ہی نہیں آ رہی تھی۔ وقت پر لگا کر اڑتا رہا۔ میرے جانے کی تاریخ قریب آ گئی۔ فلائٹ سے چند دن پہلے میرے دل میں ایک عجیب سی بے چینی پیدا ہوئی۔ میں خود کو تسلی دینا چاہتا تھا، میں جانے سے پہلے یہ یقین کر لینا چاہتا تھا کہ میری ساری امیدیں، میرے سارے خواب سچ ہیں۔ اس رات میں نے سائمہ سے کہا، سنو سائمہ، میں چاہتا ہوں کہ جانے سے پہلے ہم ڈاکٹر کے پاس چلیں، ایک الٹرا ساؤنڈ کروا لیتے ہیں۔ وہ تھوڑا گھبرا گئی، سب ٹھیک تو ہے نا؟ خیریت ہے؟ اچانک کیا ہوا؟ میں نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے اسے تسلی دی۔ ہاں ہاں، سب ٹھیک ہے، اللہ کا شکر ہے۔ بس میں جانے سے پہلے اپنے بیٹے کو ایک نظر اسکرین پر دیکھنا چاہتا ہوں، دل کو سکون مل جائے گا۔ اپنے بیٹے کے لفظ پر میں نے خاص طور پر زور دیا۔ میری بات سن کر وہ مطمئن ہو گئی اور اگلے دن جانے کے لیے تیار ہو گئی۔ اگلے دن ہم کلینک میں بیٹھے تھے۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، لیکن خوشی اور امید کے ساتھ سائمہ کے چہرے پر بھی اطمینان تھا۔ اور ہم ڈاکٹر کے کمرے میں داخل ہوئے۔ ڈاکٹر نے سائمہ کو لیٹنے کا کہا اور الٹرا ساؤنڈ کا پروسیس شروع کیا۔ کمرے میں مشین کی بھاری آواز گونج رہی تھی۔ میری نظریں مانیٹر پر جمی تھی جہاں کچھ غیر واضح سی لکیریں حرکت کر رہی تھیں۔ ڈاکٹر صاحبہ، سب ٹھیک ہے؟ میں نے بے تابی سے پوچھا۔ جی، بچہ بالکل صحت مند ہے اور اس کی گروتھ بھی ٹھیک ہو رہی ہے، ڈاکٹر نے جواب دیا۔ وہ تو ٹھیک ہے، پر یہ تو بتائیں کہ بیٹا ہے یا بیٹی؟ میرا لہجہ بے صبری کا خمار تھا۔ ڈاکٹر نے ایک نظر مجھے گھور کر دیکھا۔ میاں، اس سے کیا فرق پڑتا ہے، بیٹا ہو یا بیٹی؟ اللہ کی دین ہے، صحت مند ہے، یہی کافی نہیں۔ اس کے لہجے کی تلخی نے مجھے تھوڑا شرمندہ کیا، لیکن میں اپنی ضد پر اڑا رہا۔ میں نے فوراً بہانہ بنایا، جی ڈاکٹر صاحبہ، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں۔ وہ دراصل ہم نے بچے کی شاپنگ کرنی ہے، کپڑے وغیرہ لینے ہیں۔ میں تو ملک سے باہر چلا جاؤں گا تو سوچا پہلے سے کچھ چیزیں لے لوں، اس لیے پوچھ رہا تھا۔ میرا بہانہ شاید کام کر گیا۔ ڈاکٹر نے ایک لمبی سانس لی اور دوبارہ اسکرین پر دیکھتے ہوئے کہا، مبارک ہو، آپ کے گھر اللہ کی رحمت آنے والی ہے۔ یہ 3 الفاظ نہیں تھے، یہ میرے سر پر گرنے والی بجلی تھی۔ رحمت، اللہ کی رحمت، یہ لفظ میرے کانوں میں پگھلے ہوئے شیشے کی طرح اتر گئے۔ میرا پورا جسم سن ہو گیا۔ کلینک کی دیواریں مجھ پر گرتی ہوئی محسوس ہوئی۔ ڈاکٹر کی آواز، مشین کی آواز، سب کچھ دور ہوتا چلا گیا۔ مجھے لگا جیسے کسی نے میرے پیروں تلے سے زمین کھینچ لی ہو۔ میرے سارے خواب، میری ساری امیدیں ایک لمحے میں چکنا چور ہو گئی تھیں۔ میرے برعکس سائمہ کے چہرے پر ایک نورانی مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ اس نے کانپتے ہوئے ہونٹوں سے کہا، الحمدللہ، میری بیٹی آئے گی۔ اس نے میری طرف دیکھا، شاید وہ اپنی خوشی میں مجھے شریک کرنا چاہتی تھی، لیکن میرے چہرے پر موت جیسی ویرانی دیکھ کر اس کی مسکراہٹ بھی وہیں جم گئی۔ واپسی کا راستہ ایک قیامت تھا۔ رکشے میں ہم دونوں خاموش تھے۔ سائمہ بار بار کچھ کہنے کے لیے لب کھولتی، مگر میری طرف دیکھ کر چپ ہو جاتی۔ میرا دماغ معاف ہو چکا تھا۔ مجھے وہ سعودی عرب کا ویزا، وہ نوکری، وہ پیسہ، سب کچھ ایک لعنت لگ رہا تھا۔ ایک اور بوجھ، ایک اور ذمہ داری، وہی قرض، وہی فکریں، وہی ذلت، سب کچھ ایک فلم کی طرح میری آنکھوں کے سامنے گھوم گیا۔
घर के दरवाजे पर रिक्शा रुका। मैं किराया देकर तेजी से उतरा और दरवाजा खोलकर अंदर चला गया। मैंने एक लम्हे के लिए भी मुड़कर नहीं देखा कि वो कैसे रिक्शे से उतरी। मैंने उसे वहीं बाहर छोड़ दिया और बिल्कुल उसी तरह जैसे मैंने उसकी बेटी को उसके पैदा होने से पहले ही अपने दिल से निकाल कर बाहर फेंक दिया था। घर में दाखिल होते ही साइमा भागकर मेरे पास आई। उसकी आंखें रो रो कर सूजी हुई थी। उसने मेरा हाथ पकड़ने की कोशिश की। सुनिए, आप कहाँ चले गए थे? मैं बहुत डर गई थी। उसकी आवाज में कपकपाहट थी। मैंने नफरत से अपना हाथ छुड़वा लिया। दूर रहो मुझसे, मैं चीखा। आप इस तरह खामोश क्यों हो गए हैं? उसने रोते हुए इल्तिजा की। बेटी तो अल्लाह की रहमत होती है। देखिए हमारे घर रहमत। मेरा गुस्सा आतिश फिशां की तरह फट पड़ा। रहमत नहीं, जहमत है। ये एक ऐसी जहमत है जो मेरी रही सही जिंदगी भी बर्बाद कर देगी। मेरी आवाज इतनी बुलंद थी कि साइमा डरकर 2 कदम पीछे हट गई। मैं उसकी तरफ बढ़ा। पहले अपनी शक्ल देखी है आईने में। मेरे अल्फाज जहर में बुझे हुए थे। खुद तो कोई होर परी हो नहीं और अब एक बेटी पैदा करके मेरी नजरों में और ज्यादा गिरना चाहती हो। ये अल्फाज एक औरत के लिए क्या मायने रखते हैं, इसका अंदाजा मुझे उस वक्त नहीं था। उसके चेहरे पर एक रंग आया और गया, जैसे किसी ने उसके वजूद पर तेजाब फेंक दिया हो। वो सिसकियां भरने लगी। ये मेरे बस में नहीं है, ये अल्लाह की मर्जी है। आप ऐसे क्यों कह रहे हैं? देखिए उसी बेटी के कदमों की बरकत है कि आपके बाहर जाने का सबब बन गया। आप ही तो कहते थे कि हमारा बच्चा किस्मत वाला है। उसकी ये मंतक, ये दलील मुझे और पागल कर रही थी। वो ठीक कह रही थी और उसका ठीक होना मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मनहूस है वो। मैं धाड़ा। इसकी वजह से नहीं, मेरे बेटे की उम्मीद पर वो वीजा लगा था। अब जब हकीकत खुली है तो पता चला कि ये खुशकिस्मती नहीं, एक धोखा था। मुझे बेटी नहीं चाहिए, मुझे बोझ नहीं चाहिए। समझी तुम? मेरा गुस्सा बेकाबू हो रहा था। मुझे लग रहा था जैसे मैं अभी उसका गला दबा दूंगा। उस औरत को जो मेरी सारी मुसीबतों की जड़ थी, अभी खत्म कर दूं। लेकिन फिर मुझे ख्याल आया कि अगर मैंने ऐसा किया तो सब मुझ पर शक करेंगे। मैंने दीवार पर जोर से मुक्का मारा और घर से बाहर निकल गया। मैं गलियों में पागलों की तरह घूम रहा था। हर तरफ मुझे हंसते खेलते बच्चे नजर आ रहे थे और मुझे हर बेटी एक बोझ लग रही थी। मुझे अपना बचपन याद आ गया, अपनी बहनों की शादियां, कर्ज का बोझ, अम्मा की परेशानी, सब कुछ मेरी आंखों के सामने घूमने लगा। मैं एक चाय के होटल पर जाकर बैठ गया। सर दोनों हाथों में थामे मैं अपनी किस्मत को कोस रहा था। कोई इजाज, खैर तो है? बड़ा परेशान लग रहा है। क्या हुआ? ये आवाज मेरे दोस्त असलम की थी। असलम मोहल्ले का सबसे खुशकिस्मत बंदा माना जाता था। 6 साल में अल्लाह ने उसे 4 बेटों से नवाजा था और वो हर वक्त इसी बात पर अकड़ता फिरता था। मैंने फीकी सी नजरों से उसे देखा। परेशान ना हूँ तो क्या करूँ? असलम तेरे तो नसीब अच्छे हैं, 4 बेटों का बाप है। तुझे क्या फिक्र? मैंने पहले बहनों का बोझ उतारा, अब लगता है अपनी बेटी का बोझ सर पर आ जाएगा। मेरी बात सुनकर उसने एक जोरदार कहका लगाया। उसका कहका मेरे दिल पर हथौड़ों की तरह बरस रहा था। ये तो मसला है, उसने मेरी पीठ थपथपाते हुए कहा। यार ये तो तेरी बदकिस्मती है, पहले इतनी बहनें और अब अल्लाह तुझे बेटी देकर सजा दे रहा है। लगता है तेरे नसीब में बोझ उठाना ही लिखा है। बदकिस्मती, सजा, ये 2 लफ्ज मेरे दिमाग में गूंजने लगे। उसका एक एक लफ्ज मुझे सच लग रहा था। वाकई ये एक सजा थी। मेरी गुर्बत, मेरी जिम्मेदारियां और अब ये बेटी, सब एक सजा थी। असलम और दूसरे दोस्त मुझ पर हंस रहे थे और उनकी हंसी मुझे बता रही थी कि बेटी का बाप होना माशरे में कितनी बड़ी कमजोरी है। मैं वहां से उठ खड़ा हुआ। मेरा सर चकरा रहा था, लेकिन मेरे अंदर का तूफान अब थम चुका था। उसकी जगह एक सर्द खौफनाक सुकून ने ले ली थी। असलम ने ठीक कहा था, ये एक सजा थी और इस सजा की वजह वो औरत थी जो मेरे घर में बैठी थी और वो उसकी बेटी। उस वक्त मेरे जहन में एक ही ख्याल आया, अगर सजा देने वाले को ही रास्ते से हटा दिया जाए तो सजा खुद ब खुद खत्म हो जाती है। मैंने घर की तरफ कदम बढ़ाए। अब मेरे कदमों में बेचैनी नहीं, एक अज़म था। मेरे चेहरे पर गुस्सा नहीं, एक मंसूबा था। मैंने फैसला कर लिया था कि इस बोझ को दुनिया में आने से पहले ही खत्म कर दूंगा। मैं साइमा को खत्म कर दूंगा। मेरे जहन में उसके कत्ल का मंसूबा बनना शुरू हो गया था, एक ऐसा मंसूबा जिस पर कोई शक न कर सके और मैं हमेशा के लिए इस सजा से आजाद हो जाऊं। जब मैं असलम की जहरीली बातें सुनकर घर वापस आया तो मेरे
میرے اندر کا انسان مر چکا تھا اور اس کی جگہ ایک درندے نے لے لی تھی۔ میرے قدموں کی آہٹ سن کر سائمہ کمرے سے باہر نکلی۔ اس کے چہرے پر خوف نمایاں تھا۔ آپ ٹھیک تو ہیں؟ اس نے کانپتی ہوئی آواز میں پوچھا۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میری آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا۔ میں آگے بڑھا اور اس نے پیچھے ہٹنا شروع کر دیا۔ آج میں تجھے اور تیرے اس بوجھ کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دوں گا، میں نے اس پر جھپٹتے ہوئے کہا اور اس کا گلا اپنے دونوں ہاتھوں سے دبا دیا۔ وہ میری گرفت میں پھڑپھڑانے لگی۔ اس کی آنکھیں خوف سے ابل پڑی تھیں۔ وہ اپنی پوری طاقت سے مجھے دھکیلنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ایک لمحے کے لیے مجھے لگا میں کامیاب ہو گیا ہوں، لیکن پھر نہ جانے اس میں کہاں سے اتنی ہمت آئی۔ شاید اپنی ہونے والی اولاد کی محبت نے اسے طاقت دی۔ اس نے اپنی پوری قوت سے مجھے دھکا دیا اور میں اپنا توازن کھو کر پیچھے گر گیا۔ اس نے ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کیا۔ وہ بھاگ کر سیدھا کمرے میں گھسی اور اندر سے دروازہ بند کر لیا۔ میں نے کنڈی لگانے کی آواز سنی۔ میں وہیں فرش پر سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ غصے کی لہر جب اتری تو مجھے اپنی بے وقوفی کا احساس ہوا۔ پاگل ہوں میں، اگر اسے ایسے مار دیتا تو سیدھا پھانسی پر چڑھتا۔ میں نے خود سے کہا میری بہنیں روتی رہتی اور قرض وہیں کا وہیں رہتا۔ نہیں، اسے ایسے نہیں مارنا، اسے ایسی موت دینی ہے کہ کسی کو کانوں کان خبر بھی نہ ہو اور میں صاف بچ جاؤں۔ میرے ذہن میں سعودی عرب کا پیسہ، ایک نئی زندگی، ایک خوبصورت بیوی اور بیٹوں کا خواب گھومنے لگا۔ اس خواب کو سچ کرنے کے لیے اس عورت اور اس کی بیٹی کو راستے سے ہٹانا ضروری تھا، اور تب میرے ذہن میں ایک شیطانی منصوبہ آیا۔ زہر، ہاں زہر سب سے بہترین حل تھا۔ خاموش پرسکون موت اور لاش کے لیے وہ پرانا ٹرنک ٹھیک رہے گا۔ میں اسے ٹرنک میں بند کر کے تالا لگا دوں گا اور سب کو یہ کہانی سناؤں گا کہ وہ کسی کے ساتھ بھاگ گئی ہے۔ ہاں، یہ ٹھیک رہے گا۔ لوگ ایک غریب بدصورت لڑکی پر یقین کریں گے یا مجھ پر، ایک مجبور شوہر پر جو حج کرنے جا رہا ہے۔ منصوبہ تیار تھا، اب بس اس پر عمل کرنا تھا، لیکن اس کے لیے سب سے پہلے سائمہ کا بھروسہ جیتنا ضروری تھا۔ میں اٹھا اور کمرے کے دروازے پر جا کر دستک دی۔ سائمہ، میں نے اپنی آواز میں بھرپور ندامت اور دکھ بھرتے ہوئے پکارا۔ سائمہ، دروازہ کھولو پلیز، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ میں شیطان کے بہکاوے میں آ گیا تھا۔ اندر سے کوئی جواب نہیں آیا، صرف اس کی سسکیوں کی آواز آ رہی تھی۔ میں دروازے کے پاس ہی زمین پر بیٹھ گیا اور رونے کی اداکاری کرنے لگا۔ مجھے معاف کر دو سائمہ، میں تمہارے اور اپنے بچے کے بغیر نہیں جی سکتا۔ میں پاگل ہو گیا تھا۔ مجھے احساس ہو گیا ہے کہ بیٹی بھی اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ دیکھو، اس کے آنے سے پہلے ہی مجھے باہر کا ویزا مل گیا اور میں اندھا ہو گیا تھا جو اپنے نصیب کو ٹھکرا رہا تھا۔ اب میں اپنی بیٹی سے بہت پیار کروں گا، ہم مل کر اس کی پرورش کریں گے۔ پلیز ایک موقع دے دو۔ کئی گھنٹے میں اسی طرح دروازے پر بیٹھا رہا۔ میں معافیاں مانگتا رہا، وعدے کرتا رہا، قسمیں کھاتا رہا۔ آخرکار اندر سے کنڈی کھلنے کی ایک دھیمی سی آواز آئی۔ تھوڑا سا دروازہ کھلا اور اس نے اپنے سوجے ہوئے چہرے کے ساتھ باہر جھانکا۔ میں فوراً اس کے قدموں میں گر گیا اور اس کا پاؤں پکڑ لیا۔ مجھے معاف کر دو، وہ ایک نیک اور بھولی عورت تھی، میری چکنی چپڑی باتوں میں آ گئی۔ اس نے مجھے اٹھایا اور اس کی آنکھوں میں میرے لیے نفرت نہیں بلکہ ترس تھا۔ اس نے مجھے معاف کر دیا تھا۔ اگلے 2 دن میں نے ایک مثالی شوہر کا کردار ادا کیا۔ میں نے اسے پلکوں پر بٹھا لیا، اس کے لیے ناشتہ بنایا، اس کے سر میں تیل لگاتا اور اس کے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر اپنی بیٹی سے باتیں کرتا۔ میں نے اس کے لیے نئے کپڑے خریدے اور کہا یہ ہماری بیٹی کی طرف سے اس کی ماں کے لیے تحفہ ہے۔ وہ بیچاری مکمل طور پر میرے جال میں پھنس چکی تھی۔ اس کا خوف ختم ہو گیا تھا اور وہ خوشی خوشی میرے جانے کی تیاریاں کرنے لگی۔ وہ میرے پسند کے کھانے بناتی اور میرے آگے پیچھے پھرتی۔ میری بیرون ملک جانے کی ٹکٹ بھی کنفرم ہو چکی تھی۔ اب اپنا کام کرنے کا وقت آ گیا تھا۔ فلائٹ سے پہلی رات میں کچن میں گیا۔ میں نے اس کے لیے دودھ گرم کیا، پھر اپنی جیب سے وہ چھوٹی سی شیشی نکالی جو میں آج ایک حکیم کی دکان سے لایا تھا۔ میں نے آس پاس دیکھا۔ جب مجھے یقین ہو گیا کہ کوئی نہیں دیکھ رہا، میں نے شیشی کا سارا مواد دودھ کے گلاس میں انڈیل دیا اور چمچ سے اچھی طرح ہلا دیا۔ میں وہ گلاس لے کر کمرے میں داخل ہوا۔ وہ بستر پر بیٹھی مسکرا کر میرا انتظار کر رہی تھی۔ اس کے چہرے پر مکمل سکون اور بھروسہ تھا۔ سائمہ،
میں نے اس کے پاس بیٹھتے ہوئے محبت بھرے لہجے میں کہا، یہ دودھ پی لو، ہماری بیٹی کے لیے اچھا ہے۔ اس نے مسکرا کر میرے ہاتھ سے گلاس لے لیا۔ اس کی آنکھوں میں میرے لیے محبت اور تشکر تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ میں اسے دودھ نہیں موت پلا رہا تھا۔ سائمہ نے مسکرا کر میرے ہاتھ سے گلاس لے لیا۔ اس کی آنکھوں میں جو محبت اور بھروسہ تھا، اسے دیکھ کر ایک لمحے کے لیے میرے ہاتھ کانپے، لیکن پھر میرے کانوں میں اسلم کا کہکا اور سزا کا لفظ گونجا۔ میرا دل پتھر کا ہو گیا۔ آپ میرا اور ہماری بیٹی کا کتنا خیال رکھتے ہیں، اللہ آپ کو ہمیشہ سلامت رکھے۔ یہ کہہ کر وہ ایک ہی سانس میں سارا دودھ پی گئی۔ خالی گلاس اس نے سائڈ ٹیبل پر رکھا اور ایک گہری سانس لی۔ شکر ہے آج کل مجھ سے دودھ پیا نہیں جاتا، لیکن آپ پلاتے ہیں تو ہمت ہو جاتی ہے۔ میں خاموش بیٹھا اسے دیکھتا رہا۔ میرا دل دھک دھک کر رہا تھا، کیا یہ کام کرے گا؟ کیا میں پکڑا جاؤں گا؟ چند لمحے اسی طرح گزر گئے۔ اس نے مجھ سے میرے سفر کی تیاری کے بارے میں پوچھنا شروع کر دیا۔ سب پیکنگ ہو گئی؟ کوئی چیز رہ تو نہیں گئی؟ ہاں سب ہو گیا۔ میرا جواب دینا مشکل ہو رہا تھا۔ اچانک بات کرتے کرتے وہ رک گئی۔ اس نے اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھا۔ اس کے چہرے پر تکلیف کے آثار نمایاں ہوئے۔ عجیب سی بے چینی ہو رہی ہے، اس نے کراہتے ہوئے کہا۔ پیٹ میں جیسے جیسے آگ سی لگ رہی ہے۔ میں نے فوراً فکر مندی کا ناٹک کیا۔ کیا ہوا سائمہ؟ لیٹ جاؤ، آرام آ جائے گا، شاید بد ہضمی ہو گئی ہے۔ وہ لیٹ گئی، لیکن اس کی تکلیف بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ بستر پر تڑپنے لگی۔ اس کے ہاتھ پاؤں اکڑ رہے تھے۔ اس کی آنکھیں خوف سے پھیل گئیں۔ اس نے میری طرف دیکھا۔ اس کی نظروں میں ایک سوال تھا، ایک ناقابل یقین وحشت تھی، جیسے اسے سب کچھ سمجھ آ گیا ہو۔ اس کی آنکھوں میں التجا تھی، شاید وہ پوچھنا چاہتی تھی کیوں، لیکن اس کے منہ سے صرف ایک گھٹی گھٹی چیخ نکلی۔ میں کرسی پر بیٹھا بے حسی سے یہ سارا منظر دیکھتا رہا، اپنی بیوی اور اپنی انکہی بیٹی کو اپنی آنکھوں کے سامنے جان سے جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ تھوڑی دیر کی تڑپ کے بعد اس کا جسم ڈھیلا پڑ گیا، سب کچھ ساکت ہو گیا۔ میں کچھ دیر وہیں بیٹھا رہا، پھر ہمت کر کے اس کے پاس گیا۔ میں نے اس کی نبض دیکھی، اس کی ناک کے آگے ہاتھ رکھ کر سانس محسوس کرنے کی کوشش کی۔ کچھ نہیں تھا، وہ مر چکی تھی۔ میرے ہونٹوں پر ایک مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ چلو بوجھ اتر گیا، اب دوسرا مرحلہ تھا، اس کے بے جان جسم کو ٹھکانے لگانا تھا۔ میری فلائٹ صبح کی تھی، میرے پاس زیادہ وقت نہیں تھا۔ میری نظر کمرے کے کونے میں پڑے اس پرانے لکڑی کے ٹرنک پر گئی۔ میں نے ٹرنک کو گھسیٹ کر بستر کے پاس کیا۔ پھر میں نے اپنی زندگی کا سب سے مشکل اور گھنونا کام کیا، میں نے اس کے بے جان وجود کو ٹرنک میں بند کر دیا۔ ٹرنک بند کرتے ہوئے ایک دل خراش آواز آئی اور پھر میں نے اس پر تالا لگا دیا۔ اب وقت تھا اپنی معصومیت کا ڈرامہ رچانے کا۔ میں نے کمرے میں دو چار چیزیں الٹ پلٹ دی تاکہ لگے کہ کوئی لڑائی ہوئی ہے۔ پھر میں نے فون اٹھایا اور اپنی بڑی بہن آمنہ کو کال کی۔ میں نے کال ملانے سے پہلے 2-3 بار گلے سے رونے کی آواز نکالی۔ ہیلو، دوسری طرف سے باجی کی آواز آئی، آمنہ باجی۔ میں نے چیخ ماری، غضب ہو گیا، میں برباد ہو گیا۔ باجی، اجاز کیا ہوا؟ خیریت تو ہے؟ وہ گھبرا گئی۔ سائمہ ٹھیک ہے؟ سائمہ گھر چھوڑ کر بھاگ گئی ہے باجی، میں نے سسکیوں کے درمیان کہا۔ پتہ نہیں کس کے ساتھ، اس نے میری عزت مٹی میں ملا دی۔ میں تو اسے شریف سمجھتا تھا، لیکن اس کے بہت سے لوگوں کے ساتھ غلط تعلقات تھے۔ میری عزت نیلام ہو گئی باجی، میں کیا منہ دکھاؤں گا کسی کو؟ کیا کہہ رہا ہے تو؟ باجی کی چیخ نکلی۔ ایسا نہیں ہو سکتا، ہم ابھی آ رہے ہیں۔ فون بند کرتے ہی میں زمین پر بیٹھ گیا اور سر پکڑ کر اونچی آواز میں رونے لگا۔ تھوڑی ہی دیر میں میری ساری بہنیں اور بہنوئی پہنچ گئے۔ محلے میں خبر آگ کی طرح پھیل گئی اور کچھ پڑوسی بھی جمع ہو گئے۔ میں نے سب کو وہی کہانی سنائی۔ سب مجھ سے ہمدردی کر رہے تھے اور سائمہ کو برا بھلا کہہ رہے تھے۔ ہم تو پہلے ہی کہتے تھے کہ لڑکی کچھ ٹھیک نہیں لگتی۔ ایک پڑوسن بولی، اللہ صبر دے اجاز بیٹا، اس بد کردار عورت نے اچھا نہیں کیا، عین تمہارے جانے سے پہلے تمہیں دغا لگا گئی۔ گھنٹوں یہ ڈرامہ چلتا رہا۔ سب نے مجھے تسلی دی کہ میں ہمت کروں اور سعودی عرب جا کر اپنے مستقبل پر دھیان دوں۔ رات گئے، سب اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ میں گھر میں اکیلا تھا۔ اس مکمل خاموشی میں میری نظر بار بار اس ٹرنک پر جا رہی تھی جس میں 2 زندگیاں قید تھیں۔ میں نے آخری بار اس ٹرنک کو دیکھا، پھر اپنا سوٹ کیس اٹھایا، گھر کے دروازے پر باہر سے تالا لگایا اور ایئرپورٹ کے لیے ٹیکسی لے لی۔
میں نے سوچا تھا کہ جب تک میں واپس آؤں گا اس کی باڈی گل سڑ جائے گی، کسی کو کچھ پتہ نہیں چلے گا، میں کامیاب انسان بن کر لوٹوں گا اور ایک نئی زندگی شروع کروں گا۔ میں نے اپنا ماضی اس ٹرنک میں اس گھر میں ہمیشہ کے لیے قید کر دیا تھا، یا شاید یہ میری بھول تھی۔ سعودی عرب کی جلتی دھوپ اور بے رحم محنت نے میرے جسم کو تھکا دیا تھا، لیکن میری روح کو سکون تھا۔ میں نے خود کو کام میں غرق کر لیا تھا، دن میں تعمیراتی سائٹ پر مزدوری کرتا اور رات کو ایک ہوٹل میں برتن دھوتا۔ میرا ایک ہی مقصد تھا، پیسہ، اتنا پیسہ کہ میں پاکستان واپس جا کر اپنی بہنوں کے قرض اتار سکوں، ایک بڑا سا گھر بنا سکوں، ایک خوبصورت لڑکی سے شادی کر سکوں اور پھر میرے ہاں بیٹے پیدا ہوں۔ میں ہر مہینے بہنوں کو پیسے بھیجتا، پہلے سارے قرض اتارے، پھر چھوٹی بہنوں کی شادیاں بھی دھوم دھام سے ہوئیں۔ محلے اور رشتہ داروں میں میرا نام عزت سے لیا جانے لگا، سب کہتے تھے کہ اجاز ایک مثالی بھائی ہے۔ فون پر جب میری بہن مجھ سے کہتی اللہ تیرا بھلا کرے اجاز، تو نے ہم سب کو سرخرو کر دیا۔ سب کہتے ہیں کہ سائمہ کے جانے کے بعد اللہ نے تجھے اور ترقی دی ہے، جیسے تیری کوئی رکاوٹ ہٹ گئی ہو، تو میں ایک تلخ مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیتا ہاں باجی، اللہ کا کرم ہے، میں نے واقعی اپنی زندگی کی سب سے بڑی رکاوٹ کو ہٹا دیا تھا، اس کے اور اس کی بیٹی کے وجود کو مٹا کر ہی میں یہاں تک پہنچا تھا۔ یہ سوچ مجھے مطمئن کرتی تھی۔ سال گزرتے گئے، میں ایک مزدور سے ترقی کرتے کرتے ایک چھوٹی تعمیراتی کمپنی کا سپروائزر بن گیا۔ پیسہ پانی کی طرح آنے لگا۔ اب میرے پاس وہ سب کچھ تھا جس کا میں نے خواب دیکھا تھا، سوائے خاندان کے، لیکن اس کے لیے پاکستان واپس جانا تھا۔ ایک دن میرے ساتھ کام کرنے والا ایک دوست عثمان میرے پاس آیا۔ وہ ایک نیک اور سادہ انسان تھا۔ اجاز بھائی، میں کل عمرے کے لیے جا رہا ہوں، آپ بھی چلیں گے؟ بڑا سکون ملتا ہے اللہ کے گھر جا کر۔ عمرہ، یہ لفظ سنتے ہی میرے دل کی دھڑکن بے ترتیب ہو گئی، ایک ٹھنڈی لہر میری ریڑھ کی ہڈی میں دوڑ گئی۔ میں عمرہ کروں گا؟ میرے ذہن میں سائمہ کا تڑپتا ہوا چہرہ، اس کی آنکھوں کی وحشت اور ٹرنک کا وہ منظر گھوم گیا۔ کیا ہوا بھائی، کیا سوچنے لگے؟ عثمان نے مجھے خاموش دیکھ کر پوچھا۔ نہیں کچھ نہیں، میں نے خود کو سنبھالتے ہوئے کہا۔ تم جاؤ عثمان، میری کچھ مصروفیت ہے۔ میں نے اسے ٹال تو دیا، لیکن اس رات میں سو نہ سکا۔ عمرہ، جس کے ہاتھ دو بے گناہوں کے خون سے رنگے ہیں، میں نے اپنے کمرے میں ٹہلتے ہوئے خود سے کہا، کیا میری عبادت قبول ہوگی؟ کیا اللہ مجھے اپنے گھر میں قدم رکھنے دے گا؟ لیکن پھر میرے اندر کے شیطان نے مجھے تسلی دی۔ میں نے جو کیا اپنے بھلے کے لیے کیا، اپنے مستقبل کے لیے کیا۔ اللہ تو غفور الرحیم ہے، وہ میرے گناہ معاف کر دے گا۔ مجھے عمرے پر جانا چاہیے، شاید وہیں جا کر اس بے چین دل کو سکون ملے۔ یہ سوچ کر میں نے اگلے ہی دن عثمان کے ساتھ جانے کا فیصلہ کر لیا۔ جب میں نے پہلی بار اپنی آنکھوں سے خانہ کعبہ کو دیکھا تو ایک لمحے کے لیے میں سب کچھ بھول گیا۔ اس کی عظمت، اس کے جلال نے مجھے مبہوت کر دیا تھا۔ میں ہجوم کے ساتھ لبیک اللہم لبیک کہتا ہوا طواف کرنے لگا، لیکن جیسے جیسے میں کعبہ کے قریب ہو رہا تھا میرے سینے پر ایک بوجھ بڑھتا جا رہا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ میرے ارد گرد موجود ہر شخص پاک صاف ہے اور میں ان کے درمیان ایک ناپاک گندا وجود ہوں۔ طواف مکمل کرنے کے بعد جب میں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو میرے ہاتھ کانپنے لگے، مجھے اپنے ہاتھ خون میں لتھڑے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ میں نے دعا کے لیے لب کھولے، لیکن الفاظ میرے حلق میں ہی دم توڑ گئے۔ میں اس رب کے سامنے کھڑا تھا جس کی دی ہوئی رحمت کو میں نے زحمت کہہ کر کسی کی جان لے لی تھی۔ میں نے یہ کیا کر دیا تھا؟ کس منہ سے اس سے معافی مانگتا، کس منہ سے اپنے لیے دعا کرتا؟ میرا سر چکرانے لگا، میرے اٹھائے ہوئے ہاتھ اچانک نیچے گر گئے۔ میں اس قابل ہی نہیں تھا کہ اس کے گھر آؤں۔ میں نے عمرے کے تمام ارکان پورے کیے، لیکن سب کچھ ایک مشین کی طرح بغیر کسی روح کے۔ عثمان کا چہرہ سکون اور نور سے چمک رہا تھا۔ سبحان اللہ، کیا نور ہے یہاں، دل کو کتنا سکون ملا ہے۔ اجاز بھائی، اس نے خوشی سے کہا۔ میں نے صرف سر ہلا دیا، میرے حصے میں کوئی سکون نہیں آیا تھا۔ اللہ کے گھر آ کر بھی میری روح کی بے چینی کم نہیں ہوئی تھی، بلکہ اور بڑھ گئی تھی۔ یہ میرے گناہوں کی سزا کا آغاز تھا، ایک ایسی سزا جو مجھے دنیا کی کوئی دولت، کوئی کامیابی نہیں بھلا سکتی تھی۔ میرا ضمیر، جسے میں نے 10 سال پہلے دفن کر دیا تھا، اب جاگنا شروع ہو گیا تھا۔
عمرہ کر کے لوٹنے کے بعد کئی سال مزید گزر گئے، میں نے دولت کے انبار لگا لیے، اتنی دولت کہ میری آنے والی کئی نسلیں بیٹھ کر کھا سکتی تھی، لیکن سکون نام کی چیز میری زندگی سے ختم ہو چکی تھی۔ میں نے عمرے میں اللہ سے معافی مانگی تھی، لیکن مجھے لگ رہا تھا میرے رب نے مجھے معاف نہیں کیا۔ میرا گناہ چھوٹا نہیں تھا، بہت بڑا تھا۔ راتوں کو سوتے ہوئے مجھے اکثر ڈراؤنے خواب آتے، کبھی مجھے سائمہ کی چیخیں سنائی دیتی تو کبھی ایک چھوٹی سی بچی کی رونے کی آوازیں میرے کانوں میں گونجتی۔ جب بھی نماز کے لیے کھڑا ہوتا، سجدے میں مجھے سائمہ کا بے جان چہرہ نظر آتا۔ یہ دولت، یہ کامیابی، سب کچھ میرے لیے عذاب بن گیا تھا۔ میں ہر مہینے باقاعدگی سے اپنی بہنوں کو پیسے بھیجتا تھا۔ ایک دن میں حسب معمول رقم بھیجنے کے لیے ایکسچینج کمپنی کی قطار میں کھڑا تھا۔ جب میری باری آئی تو کاؤنٹر پر بیٹھے کلرک نے، جو مجھے پہچاننے لگا تھا، مسکرا کر پوچھا، ماشاء اللہ اعجاز بھائی ہر مہینے بڑی رقم بھیجتے ہیں بیوی بچوں کے لیے۔ اس کے معصومانہ سوال پر ایک لمحے کو میرا دل بند ہونے کو آیا۔ میں نے خود کو سنبھالتے ہوئے زبردستی مسکرا کر کہا، جی بیٹے کے لیے۔ اس ایک جھوٹ نے میرے اندر سب کچھ کھوکھلا کر دیا تھا۔ بیٹا، وہ بیٹا جس کے خواب نے مجھے قاتل بنا دیا، آج اس کا جھوٹا وجود میری کامیابی کی دلیل بن رہا تھا۔ اس دن جب میں واپس اپنے فلیٹ پر آیا تو مجھے اپنے عالیشان کمرے کی دیواریں کاٹنے کو دوڑیں۔ میں نے ساری دولت کما لی تھی، لیکن ایک سچ خریدنے کے قابل نہیں تھا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب مجھے پہلی بار شدت سے احساس ہوا کہ میرا وجود ایک جھوٹ پر کھڑا ہے، اور اس جھوٹ کا بوجھ اب میری روح برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ سال گزرتے گئے، میں ایک مزدور سے ترقی کرتے کرتے ایک چھوٹی تعمیراتی کمپنی کا سپروائزر بن گیا۔ پیسہ پانی کی طرح آنے لگا۔ اب میرے پاس وہ سب کچھ تھا جس کا میں نے خواب دیکھا تھا، سوائے ایک خاندان کے، لیکن اس کے لیے پاکستان واپس جانا تھا۔ میں نے خود سے ایک آخری کوشش کرنے کا ارادہ کیا، اس بار حج کروں گا، حاجی بن جاؤں گا، شاید تب اللہ میری سن لے۔ میں دوبارہ اللہ کے گھر پہنچا، لیکن اس بار میرا حال پہلے سے بھی بدتر تھا۔ خانہ کعبہ میں بیٹھ کر میں گھنٹوں روتا رہتا، اللہ سے گڑ گڑا کر دعائیں مانگتا، یا اللہ مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے، مجھے معاف فرما دے، میرا ضمیر مجھے تنگ کر رہا ہے، مجھے سکون دے دے۔ لیکن سکون مجھ سے کوسوں دور تھا۔ مجھے یوں روتے اور تڑپتے ہوئے دیکھ کر میرے پاس بیٹھے ایک بزرگ حاجی نے مجھ سے پوچھا، ان کے چہرے پر نور اور آواز میں شفقت تھی، بیٹا میں کئی دن سے آپ کو دیکھ رہا ہوں، آپ ہر وقت روتے رہتے ہیں، ایسا کون سا غم ہے جس نے آپ کی کمر توڑ دی ہے؟ ان کی ہمدردی نے میرے ضبط کے سارے بندھن توڑ دیے۔ میں نے ان کے سامنے اپنی پوری کہانی بیان کر دی۔ الٹرا ساؤنڈ سے لے کر سائمہ کو زہر دینے اور ٹرنک میں بند کرنے تک میں نے کچھ نہیں چھپایا۔ سب کچھ سن کر انہوں نے ایک لمبی سانس لی۔ بیٹا تم نے گناہ کبیرہ کیا ہے، بہت بڑا گناہ، اس کی سزا شدید ہے، لیکن جس رب نے سزا رکھی ہے وہی رب غفور الرحیم بھی ہے۔ سچی توبہ کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا، تو میں کیا کروں؟ میں نے بے بسی سے پوچھا۔ میں نے عمرہ کیا، اب حج کر رہا ہوں، لیکن مجھے سکون نہیں مل رہا۔ وہ نرمی سے بولے، اگر واقعی معافی مانگنا چاہتے ہو تو صرف یہاں رونے سے کچھ نہیں ہوگا، واپس جاؤ اور جن لوگوں سے جھوٹ بولا تھا ان کے سامنے سچ کا اعلان کرو، اپنے گناہ کا اقرار کرو۔ جب تک تم انسانوں کے سامنے اپنے جرم کا اعتراف نہیں کرو گے، تب تک رب سے معافی مانگنے کی امید کیسے رکھ سکتے ہو؟ جاؤ سچ کا سامنا کرو، ہو سکتا ہے اللہ تمہارے لیے آسانی پیدا کر دے۔ ان بزرگ کی باتوں نے مجھے ایک نیا راستہ دکھایا۔ مجھے لگا جیسے یہی اللہ کی طرف سے ایک اشارہ ہے۔ میں نے حج مکمل کیا اور 10 سال بعد اپنے ملک واپس لوٹ گیا۔ ایئرپورٹ سے میں سیدھا اپنے اسی پرانے بند گھر پہنچا۔ گھر پر لگے تالے کو کھولتے ہوئے میرے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اندر ہر چیز پر گرد کی تہ جمی تھی، لیکن وہ ٹرنک ویسے ہی برآمدے میں پڑا تھا۔ میں نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ اپنی تمام بہنوں کو فون کر کے فوراً وہاں بلایا۔ پھر میں محلے کے گھر گھر گیا اور سب کو اپنے گھر آنے کی دعوت دی۔ لوگ حیران تھے، لیکن حاجی سمجھ کر کوئی انکار نہ کر سکا۔ جب سب رشتہ دار اور محلے دار جمع ہو گئے تو میں ان کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ سب مجھے مبارکباد دے رہے تھے۔ آپ سب مجھے حاجی صاحب کہہ رہے ہیں۔ میری آواز بھر آ گئی، لیکن نہ میرا حج قبول ہے، نہ میرا عمرہ۔ میں ایک گنہگار ہوں، ایک قاتل ہوں۔
मजमे में एकदम सन्नाटा छा गया। मेरी बीवी साइमा भागी नहीं थी, मैं चीखा, उससे मैंने कत्ल किया था। आज से 10 साल पहले सऊदी अरब जाने से एक रात कबल मैंने उसे जहर देकर मार दिया था और उसकी लाश को इस ट्रंक में बंद कर दिया था। मैंने ट्रंक की तरफ इशारा किया। लोगों के चेहरे पर नाकाबिले यकीन तासुरात थे। मेरी अपनी बहनें सदमे से बुत बनी खड़ी थी। मेरा एक बहनोई आगे बढ़ा, इजाज तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, पागल हो गए हो क्या? अगर इस ट्रंक में लाश होती तो 10 साल में पूरा मोहल्ला बदबू से मर गया होता। यहाँ तो कभी कोई ऐसी महक तक नहीं आई। नहीं, मैं सच कह रहा हूँ, मैं तुम सबको सबूत दिखाता हूँ। मैं हजूम को चीरता हुआ ट्रंक के पास पहुंचा, जेब से जंग आलू चाबी निकाली और कांपते हाथों से ताला खोला। एक करख्त आवाज के साथ कफल खुल गया। सबकी सांसें रुक गईं। मैंने एक गहरी सांस ली और ट्रंक का ढक्कन उठा दिया। जो मंजर अंदर था उसे देखकर मेरे खुद के होश उड़ गए। ट्रंक खाली था, उसमें कोई मैयत, कोई हड्डियां, कुछ भी नहीं था सिवाय एक पुराने मुड़े हुए कागज के टुकड़े के। ये कैसे हो सकता है? मैं बड़बड़ाया। मैंने तो उसे इसी में, लोग मुझे पागल समझने लगे थे। देखा, हमने कहा था ना, इसमें कुछ भी नहीं है। मैंने कांपते हाथों से वो कागज का टुकड़ा उठाया, उसे खोला। उसमें साइमा की अपनी हैंड राइटिंग में कुछ लिखा था। जैसे ही मैंने उसे पढ़ना शुरू किया, मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। लिखा था, इजाज, मैं जानती थी तुम मुझे मार दोगे। जिस दिन तुम जहर की शीशी लेकर आए थे, मैंने तुम्हें देख लिया था। जब तुम नहाने गए तो मैंने उस शीशी से जहर निकाल कर उसमें सादा पानी भर दिया था, जो तुमने मुझे दूध में मिलाकर पिला दिया। वो जहर नहीं, पानी था। मैंने तुम्हारे सामने मरने और तड़पने का नाटक किया ताकि तुम मुझे मुर्दा समझकर यहाँ बंद कर दो। मुझे मालूम था कि तुम घर से कुछ देर के लिए जरूर बाहर निकलोगे। मेरी एक दोस्त को मैंने पहले ही सब कुछ बताकर बुला लिया था। तुम्हारे जाने के बाद वो आई, उसने ट्रंक का ताला तोड़ा और मुझे यहाँ से निकाल कर ले गई। तुमने तो मुझे मारने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, लेकिन मेरे अल्लाह ने मुझे और मेरी बेटी को बचा लिया। अब तुम सारी जिंदगी हमें ढूंढते रहोगे, लेकिन हम तुम्हें कभी नहीं मिलेंगी। जिस लम्हे मैंने साइमा का खत पढ़कर खत्म किया, मजमे में फैला सन्नाटा एकदम टूट गया। सब लोग आपस में सरगोशियां करने लगे। मेरे कानों में भांत भांत की आवाजें पड़ रही थी। तू ये सच कह रहा था? उसने मारने की कोशिश तो की थी। कितना जालिम इंसान है, बेचारी साइमा। 10 साल तक हम उसे क्या क्या ना कहते रहे। मेरी बहनें मेरे पास आईं, उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन अब ये हमदर्दी के नहीं बल्कि गुस्से और शर्मिंदगी के थे। तू इतना गिर सकता है इजाज? मेरी बड़ी बाजी ने कांपती हुई आवाज में कहा। हम सबको धोखे में रखा, उस मासूम पर इतना बड़ा इल्जाम लगाया और हम भी तुम्हारी बातों में आकर उसे कोसते रहे। तुझे जरा शर्म ना आई? लोगों की नजरें मुझे छेद रही थी। कल तक जो मुझे हाजी साहब कहकर इज्जत दे रहे थे, आज उनकी नजरों में मेरे लिए सिर्फ नफरत और हिकारत थी। लोग एक एक करके वहां से जाने लगे। मैं घुटनों के बल वहीं पर बैठ गया। मेरे आंसू बह रहे थे, लेकिन उन आंसुओं में अब सिर्फ पछतावा नहीं था, एक उम्मीद भी थी, एक मौजूदाती उम्मीद। वो जिंदा है, साइमा जिंदा है। मेरी बेटी भी इस दुनिया में है। ये एहसास मेरे मुर्दा वजूद में जान डाल गया था। मैं कातिल नहीं था, लेकिन एक कातिल से कम भी नहीं था। मैंने अपनी बहनों के तानों और मोहल्ले वालों की नफरत की परवाह नहीं की। मेरे अंदर एक आग जल रही थी। मुझे साइमा को ढूंढना था, अपनी बेटी को देखना था, उनके कदमों में गिरकर माफी मांगनी थी। मैं सबसे पहले उसके मेके पहुंचा। उसके वालिदैन, जो अब काफी बूढ़े और कमजोर हो चुके थे, मुझे देखकर भड़क उठे। क्यों आए हो यहाँ? 10 साल बाद? उसके वालिद ने नफरत से कहा। हमारी जलती पर नमक छिड़कने। हम तो उसी दिन मर गए थे जिस दिन वो बदबख्त भागी थी। मैं उनके कदमों में गिर पड़ा और रो रो कर उन्हें सारी हकीकत बता दी। मैंने वो खत उनके सामने रख दिया। सच जानकर वो सख्ते में आ गए। उनकी आंखों में मेरे लिए शदीद गुस्सा था, लेकिन उससे कहीं ज्यादा अपनी बेटी के जिंदा और बेगुनाह होने की खुशी थी। लेकिन वो नहीं जानते थे कि साइमा कहाँ है। उसने उनसे भी कोई राब्ता नहीं किया था। अब मेरी तलाश एक जुनून बन गई। मैंने अपना सारा पैसा, सारे वसाइल उस काम पर लगा दिए। मैंने जासूस लगाए, शहर शहर उसकी तस्वीर लेकर घूमता रहा। हफ्ते महीनों में बदल गए। मैं हर रोज टूटता और हर रोज एक नई उम्मीद के साथ दोबारा तलाश शुरू कर देता। आखिरकार कई महीनों की भाग दौड़ के बाद मुझे उसकी उस दोस्त का पता चला जिसने साइमा की मदद की थी। बड़ी मुश्किलों और मिन्नत समाजत के बाद उसने मुझे बताया कि साइमा कहाँ है। वो शहर के बाहर एक ओल्ड होम में अपना घर में काम करती थी और वहीं रहती थी।
میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ جب میں اولڈ ہوم کے گیٹ سے اندر داخل ہوا، میں نے اسے دور سے دیکھا۔ وہ سفید سادہ سے لباس میں ملبوس ایک بزرگ خاتون کو اپنے ہاتھ سے کھانا کھلا رہی تھی۔ 10 سالوں نے اس کے چہرے پر تھکاوٹ اور مشکلات کی لکیریں تو کھینچ دی تھی، لیکن اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی شان اور وقار تھا۔ وہ مجھے پہلے سے کہیں زیادہ حسین لگی۔ میں ہمت کر کے اس کے پاس پہنچا۔ میرے قدم لڑکھڑا رہے تھے۔ سائمہ، میری آواز بامشکل میرے حلق سے نکلی۔ اس نے آواز سن کر پلٹ کر دیکھا۔ مجھے دیکھتے اس کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے شدید حیرت آئی، لیکن اگلے ہی لمحے وہ پتھر کی ہو گئی۔ اس کی آنکھوں میں اب کوئی خوف نہیں تھا، صرف 10 سال کا ضبط اور درد، اور ایک سرد مہری تھی۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ اس کی آواز سپورٹ اور ہر جذبے سے آ رہی تھی۔ اس کی یہ بے رخی دیکھ کر میں ٹوٹ گیا۔ میں وہیں اس کے قدموں میں گر گیا اور بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ مجھے معاف کر دو سائمہ، خدا کے لیے مجھے معاف کر دو۔ میں جانور بن گیا تھا، میں اندھا ہو گیا تھا۔ میں نے تمہارے اور اپنی بیٹی کے ساتھ بہت برا سلوک کیا۔ بس ایک بار مجھے میری بیٹی کی شکل دکھا دو اور میں کچھ نہیں مانگتا۔ میں قسم کھاتا ہوں، میں تم لوگوں کی زندگی سے ہمیشہ کے لیے دور چلا جاؤں گا۔ وہ خاموشی سے میرے آنسو اور سسکیوں کو دیکھتی رہی۔ پھر اس نے ایک گہری سانس لی اور جو الفاظ کہے وہ میری روح پر نقش ہو گئے۔ تمہاری بیٹی، اس کے لہجے میں زہر بھرا طنز تھا۔ جس بیٹی کو تم نے اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی بوجھ اور منحوس کہہ کر مارنے کی کوشش کی، اس کے لیے تم مر چکے ہو، اور میرے لیے بھی۔ اس نے ایک لمحے کو توقف کیا۔ میں تمہیں اس کی شکل تو کیا، اس کا نام تک نہیں بتاؤں گی، لیکن ایک چیز ہے جو میں تم سے ضرور مانگتی ہوں، مجھے طلاق دو۔ یہ لفظ نہیں، ایک فیصلہ تھا، ایک ایسی سزا جس سے میں کبھی نہیں بھاگ سکتا تھا۔ میں نے اس سے پا لیا تھا، لیکن ہمیشہ کے لیے کھو بھی دیا تھا۔ طلاق کا لفظ میرے کانوں میں پگھلے ہوئے سیسے کی طرح اترا۔ میں اس کے قدموں میں گرا ہوا تھا اور وہ میرے سامنے ایک مضبوط چٹان کی طرح کھڑی تھی۔ سائمہ پلیز ایسا مت کرو، میں نے آخری کوشش کی، میرے پاس بہت دولت ہے، میں تمہیں اور اپنی بیٹی کو رانی بنا کر رکھوں گا۔ جو کچھ میں نے کیا میں اس کی تلافی کرنا چاہتا ہوں، مجھے بس ایک موقع دے دو۔ اس نے ایک تلخ مسکراہٹ کے ساتھ میری طرف دیکھا۔ دولت، تم آج بھی چیزوں کو دولت سے تولتے ہو اجاز۔ تم نے مجھے اور میری بیٹی کو بوجھ سمجھا تھا، اب تم دولت سے ہمیں خریدنا چاہتے ہو۔ اس کی آواز میں اب کوئی کپ کپاہٹ نہیں تھی، صرف ایک ٹھہراؤ تھا جو 10 سال کی تکلیف نے اسے سکھایا تھا۔ میں نے ان 10 سالوں میں عزت اور سکون کمایا ہے، یہ تمہاری دولت سے کہیں زیادہ قیمتی ہے۔ میری بیٹی کو تمہارے نام اور تمہاری اس گناہ کی دولت کی کوئی ضرورت نہیں۔ اسے ایک ایسے باپ کا سایہ نہیں چاہیے جس نے اس کی ماں کو مارنے کی کوشش کی تھی۔ میں بے بسی سے اسے دیکھتا رہا۔ میرے سارے ہتھیار ختم ہو چکے تھے، میری دولت، میرا پچھتاوا، میرے آنسو، سب کچھ بے معنی تھا۔ میں نے قانون اور معاشرے کی نظر میں تو شاید ایک بڑا جرم نہیں کیا تھا، لیکن انسانیت کی عدالت میں مجرم تھا، اور سائمہ منصف، میں مجبور تھا۔ میں نے اسے طلاق دے دی۔ ہمارے 10 سال پرانے رشتے کا آخری دھاگا بھی ٹوٹ گیا۔ جانے سے پہلے میں نے ہمت کر کے اس سے پوچھا، کیا تم مجھے کبھی دل سے معاف کر سکو گی؟ اس نے گہری نظر مجھ پر ڈالی، جیسے وہ میری روح کے اندر تک جھانک رہی ہو۔ میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے اجاز، اس نے سکون سے کہا، اس لیے نہیں کہ تم معافی کے لائق ہو، بلکہ اس لیے کہ میں اپنی روح پر نفرت کا بوجھ لے کر نہیں جینا چاہتی۔ لیکن معافی کا مطلب یہ نہیں کہ میں سب کچھ بھول جاؤں۔ میں تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتی اور نہ ہی اپنی بیٹی کی زندگی میں تمہارا سایہ پڑنے دے سکتی ہوں۔ جاؤ، میں نے تمہیں معاف کیا۔ یہ کہہ کر وہ مڑی اور اولڈ ہوم کی عمارت میں واپس چلی گئی۔ میں اسے جاتا دیکھتا رہا۔ جاتے جاتے میری نظر لان کے دوسرے کونے میں کھیلتی ایک 9-10 سال کی بچی پر پڑی۔ اس کے بال لمبے تھے اور اس نے فراک پہنی ہوئی تھی۔ میرا دل دھک سے رہ گیا، کیا یہ؟ لیکن میں کبھی جان نہیں سکوں گا۔ میں ایک ہارے ہوئے جواری کی طرح وہاں سے واپس آ گیا۔ وقت گزرتا گیا۔ میری بہنوں نے میرے لیے ایک اور رشتہ ڈھونڈ لیا۔ ان کا اصرار تھا کہ مجھے شادی کر کے اپنا گھر بسانا چاہیے۔ کب تک یوں اکیلے رہو گے اجاز؟ باجی نے مجھے سمجھایا، اب سب بھول جاؤ، شادی کر لو، گھر بساؤ، اللہ تمہیں اولاد سے نوازے گا۔ میں نے بے دلی سے ہاں کر دی۔ میری دوسری شادی ہو گئی۔ میری بیوی ایک اچھی عورت تھی، اس نے میرا ہر طرح سے خیال رکھا، لیکن ہمارا عالیشان گھر ہمیشہ ایک چیز کے لیے ترستا رہا، بچوں کی کلکاریوں کے لیے۔ شادی کو کئی سال گزر گئے، لیکن اللہ نے مجھے اولاد کی
नेमत से महरूम रखा। हमने बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखाया, महंगे इलाज करवाए, लेकिन हर रिपोर्ट में एक ही बात होती, कोई तिब्बी मसला नहीं है, ये बस अल्लाह की मर्जी है। मैं जानता था ये किसकी मर्जी थी, ये साइमा की उस बद्दुआ का असर था जो उसने नहीं दी थी, लेकिन मेरे अमाल ने मेरे लिए लिख दी थी। मैं बेटों के लिए, वारिस के लिए तड़पता था, और अब मेरा नाम लेने वाला भी कोई नहीं था। मैं आज भी कभी कभी उस ओल्ड होम के बाहर अपनी गाड़ी रोक लेता हूँ, दूर से उस इमारत को देखता रहता हूँ। एक ऐसी सजा काट रहा हूँ जो नजर नहीं आती, लेकिन मेरी रूह को हर लम्हा छलनी करती है। मैंने दौलत तो बहुत कमा ली, लेकिन सुकून की एक सांस भी न खरीद सका। मेरी बीवी अब भी उसी ओल्ड होम में बूढ़े लोगों की खिदमत करती है, लेकिन अब वो मेरी बीवी नहीं रही। इसमें उसका क्या कसूर? मैंने ही तो उसके साथ अच्छा नहीं किया था। मेरी कहानी से यही सबक मिलता है कि औलाद बेटी हो या बेटा, अल्लाह की देन और रहमत होती है, जहमत नहीं। जिस रहमत को ठुकरा दिया जाता है उसकी सजा बहुत बड़ी होती है। इंसान दौलत से सब कुछ खरीद सकता है, लेकिन औलाद और दिल का सुकून नहीं। जो गलती मैंने की वो कोई और ना करे, क्योंकि ऐसी गलतियों की माफी तो शायद मिल जाए, लेकिन सजा सारी उम्र भुगतनी पड़ती है।